الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حقوق العباد کے تعلق سے حقوق الوالدین کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کر رہا ہوں۔ بڑا اہم عنوان ہے ناظرین کرام۔ یہ بیان کر رہا تھا پچھلے درس میں، جو چاہتا ہو کہ قبر میں اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والد کے بھائیوں سے یعنی چچاؤں سے اچھا سلوک کرے، اور اپنی ماں کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے۔ اللہ رب العالمین ان کے ماں باپ کے قبروں میں اللہ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر کی ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی۔ ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی خدمت اور حسن خلوق کا ایک اعلیٰ قسم کا درجہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اور باپ کی دوستی اور اس کی محبت کا حق ادا کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر کی یہ دونوں حدیثیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو چاہے کہ اپنے ماں باپ کو قبر میں فائدہ پہنچائے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ماں کے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بہرحال یہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے عبداللہ بن عمر کا خاص واقعہ کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اونٹنی کے ساتھ ساتھ ایک گدھا بھی رکھا تھا، گدھا کہہ لیجئے، خچر کہہ لیجئے۔ جب کبھی اونٹنی تھک جاتی تو گدھے پر سوار ہو جاتے تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں دور دور سے دیہاتی بدو آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، خلفائے راشدین سے ملنے کے لیے۔ تو راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا عبداللہ بن عمر تم فلاں بن فلاں ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک گدھی جو رکھی تھی سواری کے لیے اسپیئر میں، وہ گدھی دے دیا اور اپنے سر کی پگڑی بھی اتار کر دے دی۔ جو رفقائے سفر تھے، سفر کے ساتھیوں نے ذرا اعتراض کیا کہ ایک بدو آدمی ہے، دیہاتی آدمی، اور اس کے ساتھ آپ نے ایسا کیا کہ اپنی پگڑی بھی دے دی، اپنی سواری بھی دے دی۔ کہا جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ میرے والد عمر بن خطاب کے دوست ہیں،
اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اس نیکی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ ہمارے صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک ایک حدیث پر عمل کرتے تھے، یہی تو وجہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت بار بار آتی ہوگی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ہم اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو بھی اس حدیث کا عامل بنائے، عمل کرنے والا بنائے۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیثیں چل رہی ہیں۔ یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب 14 جلدوں میں ہے، شعب الایمان کے نام سے وہ کتاب چھپ چکی ہے۔ روایت ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والدہ او احدہما لیموت والداہ او احدہما وانہ لہما لعاق فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کی تھی۔ بڑی احادیث آتی ہیں ان سے، اس کا ترجمہ سنیے اور شرح سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ اس کے والد والدہ یا ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ، اور یہ دونوں کا نافرمان تھا، نہ باپ کی مانتا تھا نہ ماں کی مانتا تھا، یہ نافرمانی کرتے تھے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، لیکن پروردگار عالم کی رحیمی اور کریمی ہے کہ اس نے نجات کا راستہ رکھا ہے، بہت سارے راستے رکھے ہیں، کسی نہ کسی راستے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائے، میری پکڑ سے بچ جائے۔ دونوں ماں باپ کا نافرمان، لیکن ان کے انتقال کے بعد برابر دونوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، رحمتوں کی دعائیں کرتا ہے، اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں خدمت نہیں کر سکا، نافرمانی کرتا رہا، دنیا سے چلے گئے، لیکن اے پروردگار عالم میرے ماں باپ کو معاف کر دے، بخش دے۔ اب بشارت سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان سے سنیے، یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر دیتے تھے، جو زبان سے دین کی بات نکلتی تھی وہ اللہ کی بات ہوتی تھی۔ اپنی زبان سے آپ کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارت سنائی کہ پروردگار عالم اس کو
فرما بردار بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ زندگی میں نہیں کر سکا، نادانی تھی، جہالت تھی، یا کچھ بھی ہو، ان کے مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اب ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارت سنائی کہ اب یہی بندہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں نیک اور فرما بردار بندوں میں شمار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ابن منبع بن عدی حدیث کی سنن کی حدیث ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کی دنیاوی برکات ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کی اصل جزا تو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ کے حقوق تو بہرحال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرنے والا اولاد اللہ تعالیٰ کچھ خاص برکتوں سے اس دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے زندگی میں یا مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کو اس کا اجر ثواب تو جنت میں ملے گا آخرت میں، لیکن کچھ رحمتیں اور برکتیں پروردگار عالم دنیا میں بھی دیتا ہے۔ کیونکہ دین دنیا ہمارے ساتھ دونوں ہے، آخرت والی زندگی بھی، دنیاوی زندگی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اللہ تو میرے لیے دنیا کی اچھی زندگی لکھ دے اور آخرت کی بھی۔ اے اللہ ہم تیرے جناب میں حاضر ہیں، تو ہم کو دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے، آخرت کی نعمتیں بھی چاہیے۔ اور اللہ نے دعا بھی تو سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرے نیک بندے، میری نیک بندیاں مجھ سے مانگتے ہیں اس شکل میں، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دے، ہمیں آخرت کی بھلائی بھی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیجئے، اور شاید وقت ختم ہونے والا ہے۔ یہ روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، بڑے مقدس صحابی ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے عمر کو بڑھا دیتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرتا ہے۔ اس طرح کی حدیث جو حدیثوں میں آتی ہیں وہ تقدیر کے مسئلے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے ہو کر رہے گا، لیکن تقدیر جو ہے ایک مبرم، ایک غیر مبرم، ایک مستحکم، ایک غیر مستحکم، ایک مضبوط، ایک غیر مضبوط، اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ یہ بندہ نیک، اس کی لکھ دیا ہے وہ تقدیر میں کہ اس کی زندگی یہاں تک ہے، نیک کام کرے گا تو بڑھ جائے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔
وہ تقدیر سے الگ نہیں ہے۔ جیسے آتا ہے کوئی آدمی چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور یہاں ہے ماں باپ کے ساتھ، اگر ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، ان کو خوش رکھنا چاہیے، ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھنا چاہیے ہر چیز میں، اور اپنے ماں باپ کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک غالباً تابعی ہے، تبع تابعین ہے، ایک مرتبہ ماں نے بلایا، جواب دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے ذرا اونچی آواز سے، ہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، پہنچے، لیکن ماں کی آواز پر ان کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلاف کی کیا زندگی تھی، ایمانی زندگی، روحانی زندگی۔ بہت متاثر ہوں کہ میری آواز تو میری والدہ کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ اس وقت 2 بکرے صدقے میں دیے والدہ کی طرف سے، اتنا احساس رکھتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث اور سن لیجئے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ روایت طبرانی اوسط کی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروا آباءکم یبر ابناؤکم وعفوا تعف نساءکم۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن ناظرین کرام حدیث تو میں نے پڑھ دی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ نے چاہا اگلے درس میں اس کی شرح پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔